درین صاحب اوورال جس طرح آپ نے کہا کہ ایسے موقعوں پہ یہ اس وقت ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں، ابھی بحران ختم نہیں ہوا، ابھی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سیلاب کا سلسلہ بھی جاری ہے، ابھی بھی آج شیر شاہ بند توڑا جا رہا ہے، پتہ نہیں اور کتنے اور یہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ 4000 گاؤں جو ہیں افیکٹ ہو گئے ہیں، اور فگر میں سمجھتا ہوں، میں گورنمنٹ سے اگری نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، مگر یہ سارے اداروں میں تقسیم، جوڈیشری میں تقسیم، پارلیمان میں تقسیم، ایگزیکٹو وہ ایک اپنے دونوں کاموں میں لگی ہوئی ہے، اس کو سیاسی ایجنڈے سے فرصت ملے گی تو اس طرف جائے گی، تو کیا کہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، یہ تو سارا آپ نے بالکل بتا دیا، لیکن ایک جگہ پہ تقسیم نہیں ہے اور وہ عوام ہے۔ عوام بالکل کلیئر ہے اور وہ بالکل جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ لوگ جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہیں عوام لے کے نہیں آئے، وہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ حقیقت میں عوام سے انتقام لے رہی ہے، یہ جمہوریت سے انتقام لے رہی ہے، یہ پارلیمنٹ سے انتقام لے رہی ہے، یہ عدلیہ سے بھی انتقام لے رہی ہے، اور یہ سارا انتقام جو ہے یہ انہیں اس چیز کا دکھ ہے کہ ان عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا، اور اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ان کے دانت نہیں اندر جاتے، ہفتے ہیں۔ انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بیچارے شاید رگڑا کھا رہے ہیں، لیکن میرا یہ بڑا ماننا ہے کہ اس وقت عوام ہمارے، ابھی آپ نے دیکھ لیا انڈیا کے مقابلے میں کس طرح عوام جو ہے ایک جان ہو کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ ان لیڈروں کو چھوڑ دیں، اگر آپ نے اس کیٹاسٹروفی اور اس جسے کہتے ہیں آفت سے ڈیل کرنا ہے تو پھر آپ پبلک اور پبلک سے تعلق رکھنے والے اداروں کے افراد کو پبلک کے لیے نکالیں، اور یہ حکومت جو ہے یہ عوام کی ضد ہے۔ عوام ان کو دیکھ کے چڑ جاتے ہیں، عوام ان کو دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اگر کچھ ہیلپ کرنا بھی چاہ رہے ہوں تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عوام کو غصے کو دعوت نہ دیں، اور اس کے بعد جو بھوک اور یہ غصہ اگر مل گیا تو پھر حکومت کے لیے بھی کہیں ایسا صورتحال نہ بن جائے کہ یہ خیر ان کے لیے کیا بننی ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، 1 منٹ میں باہر چلے جائیں گے۔ ابھی سے ہاسپٹلوں کے چکر لگانے شروع کر دیے ہیں، کل کو باہر چلے جائیں گے کہ جی بیمار ہو گئے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی غیر ضروری سی بحث چھڑ گئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب جی باہر جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے جی فلانے فیصلے پہ ہاں کر دیا ہے اور انہوں نے نہ کہہ دیا ہے۔ میرا جو آج تک کا تجربہ ہے، میرا خیال نواز شریف صاحب کی سیاسی وہ ویلیو نہیں رہ گئی ہے کہ فیصلے جو ہے انہوں نے کرنے ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ہاں یا نہ سے فرق نہیں پڑتا، ان کی چھوڑے باقی بھی کسی کے نہیں فرق پڑتا۔ یور لاسٹ ورڈز فیصل اس کے اوپر؟ دیکھیں میاں نواز شریف کی نکی جی ہاں تو چاہیے ہوگی نا جی، آخر وہ کہنے کو صحیح لیکن صدر تو ہیں جماعت کے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ موجودہ ہے، آپ کی جو بات ہے، یہاں میں سن رہا تھا کہ وہاں پہ جو مشرقی پاکستان میں یہ مشرقی پنجاب میں وہاں پہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں پانی تو اتر جائے گا، اس کے بعد میں ہونے والی کیٹاسٹرافی کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اور حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ کیاس جو ہے ابھی یہ پانی کا کیاس ہے۔ میں صرف ہمارے پاس وقت محدود ہے، مگر آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ میں انڈین چینلز کو واچ کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب، ان کے ایسٹ پنجاب میں اس دفعہ جو وہاں پہ آیا ہے، وہاں بھی تقریباً ہمارے 4000 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے حالانکہ ہمارے مقابلے میں صرف 2000 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں، مگر ان کے ہاں جو ہے شیکھر گپتا جیسے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1984 کے بعد جو طوفان آیا تھا نا پنجاب میں، یہ سیلاب کے بعد وہاں پہ وہ سینٹر ان کے ہاں یہ سیریس پرابلم سیپریٹزم کی طرف پنجاب جا سکتا ہے، اتنے خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت دینے کا۔ جی ہمارے ساتھ فیصل چودھری گفتگو کرتے اور محمد علی درانی۔ عامر صاحب بیسکلی ایک ہمارے پاس اور خبر ہے جو ہم اس وقت شامل کرنا چاہ رہے ہیں، which is about یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے لیا ہے۔ ایکشن تو لے لیا ہے، مگر یہ ایک مضحکہ خیز سچویشن ہے کہ ان کا اپنا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے، اور اس کی ذرا تفصیل بتا دیں پہلے کہ یہ سٹوری ہے کیا۔
اچھا بیسکلی جی یہ ہے یہ کہ تمام سم ہولڈرز کا ڈیٹا گوگل پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں وزیر داخلہ کا ڈیٹا بھی شامل۔ لیک شدہ ڈیٹا میں یوزر نیم، پاس ورڈز، ای میلز، حکومتی اور بینکنگ ریکارڈ شامل، موبائل لوکیشن 500 روپے، ڈیٹا ریکارڈ 2000، غیر ملکی دوروں کی تفصیل 5000 میں دستیاب۔ مطلب یہ اشتہار چل رہا ہے کہ جس کو یہ ڈیٹا چاہیے اور یہ 18 کروڑ صارفین بتائے جاتے ہیں جو کہ بہت بڑا ہے، ان کا کنیکشنز ہیں، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اتنے پیسے دیں تو ساری تفصیلات بینکنگ کی کس کے کوڈ ہے، ان کی پرائیویٹ انفارمیشن کی، ان کے بینکنگ کی ٹریول ہسٹری، سارا کچھ اویلیبل ہے 2000 4000 5000 روپے میں جی۔ اور پھر 18 کروڑ سے زائد پاکستانی صارفین کا ڈیٹا جو ہے وہ عالمی سطح پر چوری ہوا ہے۔ ڈیٹا انفلوئنس میل ویئرز، اچھا ڈیٹا جو ہے وہ میل ویئر جو ہے اس کا چرایا گیا ہے اور جو ہے بغیر انکرپشن اور پاس ورڈ کے آن لائن موجود ہے، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ سنا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کی جا رہی ہے، مگر یہ بہت ہی ایکچولی خطرناک بات ہے کہ ہم اس وقت جس سٹیج میں ہیں اور ہماری یہ انڈیا کے ساتھ جو مارکا ہوا تو اس میں ہمیں بڑا فخر ہوا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری سائبر سیکورٹی جو ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ مات دی اپنی سائبر سیکورٹی میں، مگر یہ بھی سائبر سیکورٹی ہے اور اس وقت ہم حالت جنگ میں ابھی بھی انڈیا کے ساتھ ہیں، ابھی وہ ٹلی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، ٹلی ہے وقتی طور پہ۔ اگر ہماری انٹرنل سیکورٹی یہ ہے کہ 18 کروڑ سے زائد صارفین کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلکلی موجود ہے تو آلریڈی جو ہو چکا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کافی لوگوں کو الٹا لٹکایا جانا چاہیے، اور اس کو یہ جتنا بڑا ایشو ہے اتنا گورنمنٹ اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتا رہی کہ اور کیا کیا اس کے خطرناک واقعات ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے کہ نادرا سے ان کا کیا ڈیٹا چوری ہوا ہے، اور جو بینکوں سے خدا نہ خواستہ جو اگر کوئی لوگوں کی تفصیلات ہیں، اگر بینکنگ کوڈز کسی کے چلے گئے ہیں تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ٹپ آف دا آئس برگ جو ہے میرا خیال ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کیبنٹ کے لوگوں کے اور سینئر گورنمنٹ آفیشلز ان کی تفصیلات ساری جو ہے آن لائن بک رہی ہیں تو عام صارف کے لیے کیا پیغام جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی یہ ایک پریشان کن بات ہے۔